الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیوں، انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے آیا اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے نہیں جائے گا، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب جائے گا. نہ آنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ جانا ہمارے اختیار میں. آیا بھی اللہ کی مرضی سے، جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے. جب آنا اور جانا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، تو کتنا اچھا ہوتا اگر انسان اپنی زندگی بھی اللہ کی مرضی والی گزار دے. ایک انسان دنیا میں آ گیا، یہاں جو اسے زندگی ملی ہے وہ اپنی دی ہوئی زندگی گزار رہا ہے. اسے کہا جائے دنیا سے چلا جا، کوئی انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہیں، ابھی تو فلاں کام باقی ہے، ابھی میری فلاں امیدیں باقی ہے، یہ میری تمنائیں، یہ میری آرزویں، یہ میری خواہشات. مکان بنانا ہے، دکان سجانی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کاروبار جمانا ہے. سب چیزوں سے فارغ ہو جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے کہ اب چلو، پھر بھی وہ نہ کہے گا. جب ساری زندگی تو محنت کی، آخری زندگی کچھ آرام کی بھی لے لینے تو تھوڑی سی زندگی آرام بھی کر لو. دنیا میں اللہ نے آرام کے لیے نہیں بھیجا، کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے.
اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا، دین اسلام پر چلنے کے لیے پیدا کیا، شریعت کے احکام کو بجا لانے کے لیے پیدا کیا، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا، اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آپ کے بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر چلنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کھانے کمانے کے لیے تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، کھانا اور سونا یہ انسان کی عادت نہیں ہو سکتی، یہ تو جانوروں کی عادت ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے خوردن و خفتن ہوئے حیوان است، کھانا اور سونا یہ تو جانوروں کی عادت ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان وہ ہے جس میں ابدیت ہو، انسان وہ ہے جس میں حکم کی بجا آوری ہو، انسان وہ ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہو، انسان وہ ہے جو نمازوں کا پابند ہو، انسان اسے کہتے ہیں جو شریعت پر چلنے والا ہو، انسان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی ایک ہی نہج پر گزارو، حالات کیسے بھی آ جائے۔ زندگی میں نشے کو فراز آئے گا، اتار چڑھاؤ آئے گا، اچھے برے دن آئیں گے، اچھے برے وقت آئیں گے، حالات کبھی استوار سازگار، کبھی حالات ناسازگار۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھے حالات ہوتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حالات بگڑتے ہیں تب ہمیں مسجد یاد آتی ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تب اللہ کی یاد آتی ہے، نمازوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب حالات بگڑتے ہیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، تو کیا حالات کے آنے پر ہم اللہ کو یاد کریں گے؟ حالات کے چلے جانے پر اللہ کو بھول جائیں گے؟ یہ سچے اور پکے مومن کی پہچان نہیں۔ سچا اور پکا مومن وہ ہے ہر حال میں اللہ کے سامنے جھک جانے والا ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہو، ہر حال میں اللہ سے مانگنے والا ہو، رونے دھونے والا ہو، وہ سچا مومن ہے۔ ذرا حالات ڈگمگائے آدمی پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ پیسے کی مال و دولت کی ریل فیل ہو گئی، اللہ کو بھول جاتا ہے، شریعت کے احکام بھول بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو گناہ کرنے سے بچ گیا، جو نافرمانی سے بچ گیا،
اللہ کے سامنے جواب دے ہونے سے بچ گیا، اپنی زندگی کا حساب دینے سے ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حکم سے ڈر گیا، اللہ کی یادوں سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب کتاب سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنت، ڈبل جنت۔ سب کو نہیں، اس کو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسے کوئی ڈرانے والا نہیں، اسے کوئی دھمکانے والا نہیں، اس پر کسی کا اختیار نہیں، اسے کوئی پہچاننے والا نہیں، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں، گناہ کرنے پر قادر، رشوت مل رہی ہے بڑی رقم، لیکن اللہ کے خوف سے ڈر گیا کہ رشوت یہ حرام ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں لوں گا، چھوڑ۔ رات کی تنہائی میں گناہ کی دعوت مل رہی ہے، جوانی بھی ہے، تقاضا بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی وجہ سے ڈر گیا کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، یہ کام میرے لیے کرنا ہرگز جائز ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کمرے کی اندھیری تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، میں بھی تیار ہوں، سامنے والا بھی تیار ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن صرف اللہ کے ڈر نے اسے بچا دیا کہ نہیں، میرے اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، میرے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے رک گیا، گناہ نہیں کیا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ دو جنت عطا فرمانے والے ہیں، صرف اللہ کے ڈر نے اسے گناہ سے روک لیا، اس بندے کے لیے دو جنت۔ ایک آدمی روزے دار ہے، روزے کی حالت میں شدید دھوپ، شدید پیاس لگی ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، پسینہ بھی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، پیاس کی طلب بھی ہے، اور سامنے ٹھنڈا فریز رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں گھر کے کونے میں اسے پہچاننے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، اگر وہ اندر سے پانی نکالے گا پی لے گا، اسے روکنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ یہ سمجھیں گے یہ تو روزے دار ہے، لیکن اس نے گرمی برداشت کی، پیاس برداشت کی، گلا سوکھتا رہا، کوئی حرج نہیں، یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے ڈر نے اسے روک لیا کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ کے ڈر نے اسے روک لیا، روزے کی حالت میں اس نے پانی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر، جنتان، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا فرمائے۔ اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، انسان کو کوئی چیز گناہ سے روک سکتی ہے، وہ صرف اللہ کا ڈر۔ موجودہ دور میں گناہوں کے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، اور گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ یوں سمجھیں کہ موبائل فون۔ انسان 24 گھنٹے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اس موبائل فون کے ذریعے، اس میں کیا کچھ نہیں آتا۔ پہلے سنا کرتے تھے، کیا سنتے تھے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
جب تک گانا بجانا عام نہ ہو جائے، گھر گھر گانا بجانا ہوگا، گھر گھر ٹی وی ہوگا. لوگ سمجھتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے گھر تو ٹی وی نہیں ہے، ہم تو اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں. جن کے گھر میں ٹی وی ہے وہ اس گناہ میں مبتلا ہے. لیکن موجودہ دور ایسا آ گیا، اللہ کے نبی کی وہ بات صادق آ گئی، گھر گھر گانا بجانا ہوگا. ٹی وی تو گھر میں ایک ہوتا تھا، اب گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل ہو گئے، اور سب کے اندر ٹی وی سے بڑھ کر پروگرام ہیں، ٹی وی سے بڑھ کر گناہ اندر موجود ہے. ذرا سی انگلی دبائی، آدمی کے پاس گناہوں کا پورا ذخیرہ موجود ہے. کہاں بچو گے گناہوں سے؟ تو گناہوں سے بچانے کے لیے صرف اللہ کا ڈر چاہیے، تب انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے رک گیا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، ناجائز خواہشات سے بچتا رہا، گناہ کرنے سے رک گیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے بندوں کا ٹھکانہ باغات ہیں، ایسے بندوں کا ٹھکانہ بہشت ہوگا. وہ کتنی پیاری جنت اللہ نے بنائی، وہ کتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی. دنیا میں کتنا بھی بہترین مکان ہو، محل ہو، یہ گارے مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، یہ سڑ جاتا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. لیکن جنت کا مکان اللہ نے ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کے گارے اور مٹی یہ دنیا کے گارے مٹی کی طرح نہیں، بلکہ مشک و عنبر ہوں گے، زعفران ہوگا، وہ پاکیزہ خوشبوئیں، وہ پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے وہ جنت بنائی ہے. اس جنت کی طرف ہر ایمان والے کو کرنی ہے، اس جنت کے لیے ہر مسلمان کے دل میں چاہت ہونی چاہیے. اس جنت کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی کرنی ہے. تب جا کر ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں وہ جنت عطا فرمائے گا. دنیا، یہ دنیا جو ہے قسمت سے ملتی ہے، اس کے لیے محنت بھی ضروری نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کام کاج نہیں لیکن کروڑ پتی آدمی. تو دنیا قسمت سے ملتی ہے اور جنت یہ محنت سے ملتی ہے. لیکن جو چیز قسمت سے ملنے والی ہے دنیا، اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اور جو جنت اللہ تعالی ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہماری محنتوں کی وجہ سے ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اس کو ہم نے قسمت پر چھوڑ دیا. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو دل دماغ میں بٹھائی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کا ڈر بھی دل میں بیٹھا ہو، اور ناجائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ اپنے بندے کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور وہ تقوی ہمیں نصیب فرمائے، جس سے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.